Challenges faced by small scale farmers, or we can say challenges faced by small holders. جہاں ہم نے اسمال اسکیل فارمنگ کے ایڈوانٹیجز کی بات کی تو وہاں پہ جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں ہمارے اسمال ہولڈرز ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سوشیو اکنامک چیلنجز جو ہیں اسمال ہولڈرز کی پروڈکٹیو کیپیسٹی ہے وہ بہت زیادہ چیلنجز فیس کر رہی ہے. تو ان چیلنجز میں کون کون سے چیلنجز ہیں؟ سب سے پہلے تو انسفیشینٹ ایکسیس ٹو مارکیٹ. کہ جو اسمال ہولڈرز ہیں ان کی جو مارکیٹ پہ اپنی فصل کو بیچنے کی ایکسیس ہے وہ اتنی سفیشینٹ نہیں ہے. انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ شارٹیج ہے، بہت زیادہ کمی ہے. ٹیکنالوجی جو ہے اور اس کی افورڈیبلٹی جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ مسائل ہیں. ہائی مارکیٹنگ اینڈ ٹرانسپورٹ کاسٹ ہے. جب مارکیٹ میں وہ اپنی فصل بیچنے جاتے ہیں تو جو ٹرانسپورٹ کاسٹ ہے، ٹرانسپورٹ کاسٹ کے ایک اپنے الگ سے بہت زیادہ لانگ ڈبیٹ ہے. اس کی ٹرانسپورٹ کاسٹ کیوں زیادہ ہے؟ ہم فیول پرائسز انکریز ہو رہے ہیں، وہیکل پرائسز انکریز ہو رہے ہیں، جو مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس وجہ سے ٹرانسپورٹ کاسٹ میں انکریز آ جاتا ہے. پھر جو مارکیٹ کی ہے اخراجات وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. پھر لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہمارے اسمال ہولڈرز کو، جس میں کون کون سے ریسورسز کی کمی زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہے. آف کورس اسمال ہولڈرز جو ہے لینڈ ریسورسز تو لمیٹڈ ہیں ہی ہیں، اس کے علاوہ جو ان کے ہیومن کیپٹل ہے وہ بڑے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. تو اسمال ہولڈرز آفن ہیو لمیٹڈ ایکسیس ٹو مارکیٹ فار بوتھ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ. تو ان پٹ کے لیے بھی ان کی جو مارکیٹ ایکسیس ہے وہ پرابلم میں ہے، اور آؤٹ پٹ کے لیے بھی مارکیٹ ایکسیس پرابلم میں ہے. اگر سیڈ لینا ہے تو اس کی سیڈ کی اویلیبلٹی، سیڈ کی کاسٹ بڑے مسائل ہیں. تو پھر جب ایک فصل تیار ہو کے فصل کو بیچنا ہے تو اس کے بھی ایک الگ سے مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے. لمیٹڈ ایکسیس ٹو پروڈکٹیوٹی ہے، انہانسنگ ٹیکنالوجی. پھر ڈسارٹیڈ لینڈ ٹینیور اسٹرکچر جو ہے وہ بہت زیادہ مسائل کرتا ہے. انسیکیور پراپرٹی رائٹس اینڈ انڈر ڈیولپڈ لینڈ رینٹل کی بات کرتے ہیں. لوور پروڈکٹیوٹی، انہانسنگ انویسٹمنٹ ہے. پھر لیک آف ایکسیس ٹو ایجوکیشن which could help to build the skill needed to manage on and off farm production. یہ جو ایجوکیشن ہے، اوور آل ایجوکیشن کی بھی اگر ہم بات کریں اور ایگریکلچر ایجوکیشن کی بات کریں تو اس میں بہت زیادہ کمی ہے. اس ایجوکیشن جو انہانس کر سکتی ہے آپ کی آن فارم ایکٹیویٹیز پروڈکٹیوٹی کو بھی، اور آف فارم ایکٹیویٹیز اور پروڈکٹیوٹیز کو بھی. اب آن فارم ایکٹیویٹیز کون سی ہیں، آن فارم پروڈکٹیوٹی کون سی ہے، آن فارم پروڈکشن کون سی ہے؟ جو آپ فارم میں اپنی فصل اگا رہے ہیں اس میں اس کی سوئنگ سے لے کے، اس کی مینٹیننس سے لے کے، اس کی ہارویسٹنگ سے لے کے وہ ساری چیزیں. پھر آف فارم ہے جب آپ کی فصل آپ آف لوڈ کرتے ہیں فارم سے، جب اس کی مارکیٹنگ کا ٹائم آتا ہے تو وہ آف فارم پروڈکشنز کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر اسمال ہولڈرز ہیو بیکم انکریزنگلی ولنریبل to a spectrum of emerging climate, health, price and financial risk and challenges as well. بے شمار ان کے دوسرے مسائل بھی ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں. پھر فوڈ پرائس ولنریبلٹی کی بات کرتے ہیں تو فوڈ پرائس کرائسس از ایسوسیٹڈ ود ایڈورس ویلفیئر افیکٹس. جب فوڈ کی پرائس انکریز ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی یہ ویلفیئر کے جو سوشل ویلفیئر کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو انکریز ان فوڈ پرائس آلسو جنریٹڈ پوٹینشیل اپرچونٹی فار اسمال ہولڈر فارمرس. دیکھنے میں تو یہ آتا ہے کہ جب فوڈ کے پرائس انکریز ہو رہے ہیں تو یہ اس کا بینیفٹ جو ہے یہ اسمال ہولڈرس کو بھی جا رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا دیکھنے میں نہیں آتا، ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے ایک ایگزامپل ہم اس وقت پرائس اس کی رائس کی دیتے ہیں تو رائس کی فصل جو ہے، رائس کی پرائس بہت زیادہ ہائی تھی پچھلے سال دیکھنے میں آیا. تو اس وقت بھی ایکسپیکٹ فارمر یہی کر رہا تھا کہ یہ پرائس اتنی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی، لیکن دیکھنے میں کیا آیا کہ جب رائس کی فصل کی سیلنگ ہو رہی ہے تو اس کی پرائس بہت زیادہ ڈاؤن ہے. وہ فصل کی اس وقت پرائس ڈاؤن اس وجہ سے ہے کہ جو مڈل مین ہے، جو مارکیٹ سسٹم ہے، جو ڈیلر ہے، اس نے اس کی پرائس کو اس وقت ڈاؤن کیا ہے. جب یہ فصل کسان سے، کاشتکار سے اٹھا لے گا، جب اس کو
فیکٹریز میں جا کے یہ رائس کی فارم بنے گی تو رائس پھر پچھلے سال سے کہیں زیادہ اور اس کی پرائس ہو جائے گی. تو یہ فوڈ پرائس ولنریبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو فوڈ پرائس انکریز ہونے سے, چیزوں کی پرائس بڑھنے سے فارمر کو ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہوتا. یہ فائدہ ڈائریکٹ تھرڈ جو پارٹی ہے وہ لے جاتی ہے. پھر ہارڈ فزیکل لیبر ہے, ورکنگ لانگ ڈیز آف ہارڈ مینوئل لیبر کین بی ویری ایگزاسٹنگ اینڈ ڈیمیج یور باڈی ان مینی ڈفرنٹ ویز. تو جب فارمر کی آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل سروسز اویلیبل نہیں ہے, ہیلتھ سروسز اویلیبل نہیں ہے, لانگ آورز ورکنگ ہے, ہارڈ ورک ہے, تو جب فزیکل ان کی ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے تو اوور آل فارم کی پروڈکشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب فیملی کا ہیڈ جو ایگریکلچر کو ڈیل کر رہا ہے وہی فزیکلی انفٹ ہو گیا تو ایگریکلچر اسمال ہولڈر تو تھا ہی فیملی انٹرپرائز, تو اوور آل آپ کا وہ چیزیں ساری ڈسٹرب ہو گئیں. پھر ہائی رسک ہے, اس میں رسک زیادہ کیسے, اگر کوئی ایکسیڈنٹل کوئی ایشو ہو جاتا ہے, کوئی انجری ہو جاتی ہے ڈیورنگ ایگریکلچر ورک یا ادر وائز کوئی انجری آ جاتی تو وہ بڑا ہائی رسک ہے. تو پھر کیا ہوگا, پھر جو ایک مین بندہ فارم کی سارے کام کی دیکھ بھال کر رہا ہے تو وہ پھر کیا ہوگا. پھر ہائی ڈپینڈنس آن انپرڈکٹیبل فیکٹرز ہیں. ویدر ایک بہت میجر فیکٹر ہے کہ جب اگر بارشیں زیادہ ہو گئیں اور بے وقت بارشیں ہو گئیں تو وہ آپ کی فصل کو تباہ کر دیں گی, اور اسمال ہولڈرز کے پاس تو ہوتا ہی وہ کچھ ہے. پھر فائنینشیل انسرٹینٹی ہے. موسٹ اسمال فارم آپریٹ آن ویری ٹائٹ بجٹ. بہت ان کا بجٹ تھوڑا ہوتا ہے, جب انہوں نے سیڈ خریدنے ہیں ان کے پاس صرف اتنے کی پیسے ہوتے ہیں. پھر اس ٹائٹ بجٹ میں انہوں نے اپنی ساری چیزوں کو مینج کرنا ہوتا ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو فیملی ویکیشنز ہیں اور بہت زیادہ چیزیں جو آپ اپنی لائف کو بہتر لائیولیہڈ کو بنانے کے لیے اس کی اپ گریڈیشن کرتے ہیں, وہ چیزیں اسمال فارمرز نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس کو بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اسمال فارمر فیسڈ دا گریٹسٹ چیلنج آف انٹیگریشن اینڈ کمپیٹیٹیونیس ان نیو مارکیٹ ایٹ دا سیم ٹائم. تو اس مارکیٹ میں جو کمپیٹیٹر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں لارج فارم کے تھرو ہو رہی ہیں, تو اس سے بھی اس کو بہت زیادہ چیزیں جو چیلنج ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے. دے آر کانسٹرینڈ بائی لیک آف بیسک پبلک سروسز. جو پہلے بھی ذکر کیا کہ سوشل سروسز اور پبلک سروسز کی بہت زیادہ یہ لیک کر رہا ہے یہ والا سیگمنٹ. ایز اے ریزلٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ پالیسی ریفارم, مارکیٹ لبرائزیشن ایز ویل ایز بجٹری اینڈ کیپیسٹی لمیٹیشن جو ہے. اسمال فارمرز ہیو ٹریڈیشنلی سروائیوڈ آن subsistence production, though many in the last 3 decades have experimented export crops with occasional success and many failure. تو جب یہ ایکسپورٹ کے لیے اسمال فارمرز اگر کچھ پروڈیوس کرتا ہے تو زیادہ تر ہم دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو لارج فارمر کہ زیادہ تر فیلور سٹوریز زیادہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں as compared to success stories. وہ بڑی limited ہیں success stories. They have not benefited from industrialization and export orientation of agriculture. جیسے ہم نے بات کی کہ بیسک تو سارا ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے کاٹن پہ, جو شوگر انڈسٹری ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے آپ کی شوگر کین پہ. تو جو فارمر ہے اس کو ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں آ رہا ہوتا, نہ انڈسٹریلائزیشن کا, نہ ان کی پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کا. تو وہ جو مین بینیفٹس ہیں, وہ جو کیپٹلسٹ ہیں ہمارے, میجر بینیفٹس وہ لے جاتے ہیں. ان دا گلوبلائزڈ مارکیٹ اسمال پلیئرز ہیو بین مارجنلائزڈ. تو اسمال پلیئر جو ہے, جو اسمال ہولڈرز ہے, یہ ہمیشہ سے مارجنلائزڈ ہی رہا ہے, جبکہ دوسرے جو ہیں وہ زیادہ تر کیپٹلسٹ ہوتے. اسمال فارمرز ریمینز نیگلیکٹڈ اینڈ دا مارکیٹ fuller exploitation of growth potential of agriculture all the more difficult. A landlord who control 50 acre of land needs more finance. تو جو کیپٹلسٹ ہے, جو لینڈ لارڈ ہے, زیادہ بینیفٹس وہ اٹھا جاتا ہے.